نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو بنیادی طور پر ایک ایسا معیار قرار دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں حق اور باطل کا امتیاز عطا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا میزان ہے، ایک ایسا معیار ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم ہوتا ہے. قرآن حکیم ایک سچی کتاب ہے. اس کے مضامین حق کے معیار کو اس دنیا کے اندر بطور نمونے کے پیش کرتے ہیں، اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ دو راستے ہیں، ان دونوں راستوں میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں مشابہت نہیں ہو سکتی. جس پر اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا اور پھر اس کے ذریعے دنیا کو حق کی پہچان ہوئی، جس شخصیت نے اس حق کی پہچان کی لیے اپنی پوری زندگی صرف کی اور لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کیا کہ وہ اپنے ذاتی خواہشات سے، گروہی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک وسیع تر مقصد کو سامنے رکھیں، اور اس کا بنیادی طور پر تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کے منشا کو سمجھنے سے، اور پھر اس سمجھ کو عملی شکل دینے سے، اس کی اساس پر معاشرے کے اندر نظم و ضبط قائم کرنے سے. اور اس کے مقابلے پر جو دوسرا راستہ ہے، قرآن کہتا ہے وہ ایک اندھا راستہ ہے، بے شعوری کا راستہ ہے. اس میں کسی بھی درجے کے اندر حق فہمی نہیں ہے، وہ باطل کی ظلمتوں میں گھرا ہوا ہے. تو دو بالکل واضح راستے ہیں جو کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے. اسی فرق کو، اسی امتیاز کو قرآن حکیم اس دنیا میں لوگوں کو منتقل کرنے آئے. ان کے سامنے بات واضح ہو جائے اور کسی بھی طور پر وہ کسی تذبذب میں نہ رہیں، کسی شک و شبے میں نہ رہیں، کسی بھی طور پر ان کی فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت ان کے ہاتھ سے جاتی نہ رہے. اس لیے قرآن نے اس مقصد کے لیے کئی ذرائع، کئی مثالیں، کئی طریقے ذکر کیے تاکہ قرآن کے ذریعے لوگوں کے سامنے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے. قرآن حکیم حق پر عمل کرنے والی جماعتوں کا بھی تعارف کراتا ہے، اور اسی طرح جو باطل کے راستے کو اختیار کرتی ہیں ان کا بھی ذکر کرتا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر انسان کو
مجسم جو اچھی یا بری شکلیں ہیں ان سے سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے، کہ ایک سامنے نمونہ موجود ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، اور یہ جو راستہ ہے یہ ناکامی کا ہے۔ تو قرآن حکیم نے ایک تو یہ بات واضح کی کہ قرآن جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کا بنیادی طور پر تعلق ہے انسان کے جو فطرت کے تقاضے ہیں ان کی تکمیل۔ فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کا وہ راستہ دکھاتا کہ انسان اپنے اندر سچائی کی طلب رکھتا ہے، اچھائی کو قبول کرتا ہے، بنیادی طور پر وہ حق دوست ہوتا ہے، لیکن اس پر اس کو تفصیلات معلوم نہیں ہوتی، اس لیے بہت امکان ہوتا ہے کہ تفصیلات کے نام سے اس کو بھٹکا نہ دیا جائے، کیونکہ دنیا کے اندر برائی کبھی بھی برائی کی شکل میں لوگوں کو دعوت نہیں دیتی، وہ اپنے آپ کو ملمع کر کے اچھے عنوانات اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتی۔ تو اس وجہ سے حق کا واضح ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق کے الفاظ اور اچھے عنوانات استعمال کر کے کوئی اپنے مقاصد پورے کر رہا ہو۔ اس لیے قرآن بتاتا ہے کہ جو ایمان والی جماعت ہوتی ہے، یا قرآن نے اس کا ذکر کیا اولو الالباب، یعنی وہ لوگ جو صاحب عقل ہوتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ کس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دانا ہے، یہ سمجھدار ہے، یہ حقائق کو جانتا ہے، اس کی عقل جو ہے صحیح فیصلے کرتی ہے؟ تو اس کو قرآن حکیم نے ان کے طرز عمل سے جوڑا ہے کہ ان کی سوسائٹی کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے وہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے جو باہمی تعلقات کا نظام ہے اس کے تقاضوں کو پوری طرح مد نظر رکھتی ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو آنے کے بعد وہ دنیا کے بہت سارے رشتوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا دنیا کی ہر چیز سے ایک رشتے کی اور ایک تعلق کی نوعیت پیدا ہو جاتی ہے، خالق سے لے کر اور جس مخلوق سے اس کا رابطہ ہوتا ہے اس سے اس کا ایک تعلق، ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق اور رشتے کو عہد کہتے ہیں، یعنی ہم پابند ہو جاتے ہیں اس مخلوق کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، ہم پابند ہو جاتے ہیں اپنے خالق سے اپنے تعلق کو صحیح طور پر قائم کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے تمام مخلوقات سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ایک عملاً معاہدے کی شکل اختیار کر لیتا۔ جیسے میں اپنے ہم جنس افراد انسانوں کے ساتھ جب بھی میرا تعلق قائم ہوتا ہے تو میں پابند ہو جاتا ہوں کہ میں ان کو کسی بھی طور پر اذیت نہ پہنچاؤں، تکلیف نہ پہنچاؤں۔ کوئی چیز بے جان بھی مجھے ملتی ہے تو میں اس کو ضائع نہیں کر سکتا۔ ایک بے زبان جانور ہے، اس کا حق بھی مجھے دینا ہوگا۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس کو ہم فطری معاہدہ کہتے ہیں۔ ایک معاہدات وہ ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ لوگ بیٹھ کے طے کرتے ہیں، اس میں شرائط طے ہوتی ہیں، حدود طے ہوتی ہیں، وقت کا تعین ہوتا ہے، تو اس معاہدے کی پاسداری بھی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہمارا قدرتی معاہدہ، فطری معاہدہ،
کہ ہر چیز کے ساتھ ہمارا ایک تعلق پیدا ہو گیا، اب ہم اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر سکتے کہ جس کے نتیجے میں اس چیز کو تباہ کر دیا جائے، نقصان پہنچا دیا جائے، اور اگر وہ احساس رکھنے والی مخلوق ہے تو اس کی دل آزاری کی جائے۔ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن بطور انسان کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کے لیے پابند کر دیا کہ آپ نے ہر چیز کا جو اس کا جائز مقام ہے اس کو دینا ہوگا، اس لیے آپ کسی بھی چیز کو تباہ نہیں کر سکتے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص محض چاند ماری کے طور پر پرندوں کا شکار کرتا، بس جہاں پرندہ نظر آیا اس نے اس کو نشانہ بنا دیا، مقصد اس پرندے سے، اس کے گوشت سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، یا اپنی کوئی خوراک کی ضرورت پوری کرنا نہیں ہے، ایک مشغلہ ہے، سختی سے منع کر دیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر اس پرندے کو پیدا کیا ہے تو تمہاری اگر ضرورت ہے خوراک کی تو وہ تو اس سے پوری کرو، لیکن محض اس کو نشانہ بنا دینا، اس کی جان لے لینا، تو اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ گویا آپ کا اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ آپ نے اس کی بلا وجہ جان نہیں لینی، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہے، آپ کی خوراک کی ضرورت تو اس سے پوری ہوتی ہے، یا کوئی اور جائز مقصد ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو تمام چیزوں پر فضیلت اور فوقیت دی ہے، اس لحاظ سے اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن اس طور پر کوئی شخص وسائل کو ضائع کرنا شروع کر دے تو اس کی اجازت کسی صورت میں نہیں دی گئی، چاہے وہ چیز جس کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مکمل طور پر اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت کی چیز ہے، تو اب میں اپنی اس ملکیت کے حوالے سے اگر یہ سوچتا ہوں کہ اس کو جیسے چاہے صرف کروں، ضائع کروں، یہ میری چیز ہے، تو اس کو بتا دیا گیا تمہاری ضرور ہے تمہارے فائدے کے لیے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، محض اپنا اختیار جتانے کے لیے نہیں ہے، اسی کو معاہدہ کہتے ہیں۔ تو جو اولو الالباب ہیں جن کو قرآن ذکر کرتا ہے، اہل عقل، وہ تو معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں، چاہے ان کا وہ معاہدہ جو اللہ کے ساتھ اول دن سے قائم ہے، ربوبیت اور بندگی کا ایک معاہدہ ہے، اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میں نے رب کے طور پر انسانوں کا اور دیگر مخلوقات کا بندوبست کرنا ہے، جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ میں نے پوری کرنی ہے، اور اس کے جواب میں انسان سے تقاضا کیا گیا کہ وہ بندگی کا مقصد پورا کرے۔ تو یہ وہ معاہدہ ہے جو مخلوق و خالق کے درمیان موجود ہے، اسی کی تفصیلات ہیں جو شریعت ہمیں بتاتی ہے، پورا کا پورا ایک ہمیں عبادات کا کہ شاعر کی صورت میں پورا کا پورا ایک سسٹم دے دیا گیا، اور پھر اسی طرح انسانوں کے باہمی تعلقات، حقوق، فرائض کا پورا ایک سسٹم موجود ہے۔ تو اسی طرح انسان کو اس دنیا کے اندر جو جو تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا کہ آپس میں تعلقات اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے درمیان رکھے ہیں ان تعلقات کو آپس میں ملاؤ، رشتوں ناتوں کو جوڑو، انسانی معاشرے کے اندر ایک تعاون پیدا کرو۔ یہ جو تعاون باہمی جس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑو، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو بھی جوڑ ہے انسانی تعلقات کے جو بھی مختلف پہلو ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرو، ان تعلقات کو مستحکم کرو۔ انہی تعلقات کی بنیاد پر ہی انسانی سوسائٹی وجود میں آئی، اور یہ اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے جو خود انسانی فطرت میں اس کا تقاضا موجود ہے۔
جو اللہ نے انسان کو معاشرت پسند بنایا کہ وہ مل جل کر رہتا ہے، یہ انسان کا ایک فطری تقاضا۔ اسی فطری تقاضے کو پورے کرنے کا نام ہی شریعت ہے۔ کوئی شریعت باہر سے تو مسلط نہیں ہوتی، وہی جو انسان کے اندر جو اچھائیاں موجود ہیں، جن چیزوں کی طرف اس کا رجحان موجود ہے، انہی رجحانات کی تفصیلات ہمیں شریعت کی صورت میں بتا دی کہ تمہارے آپس کے تعلقات کی کیا نوعیت ہو۔ تم اگر ایک خاندان کے اندر ہو تو تمہارے باہمی تعلقات کیسے ہوں، رشتے ناتے باقاعدہ گویا کہ ان کا تعارف کرا دیا کہ ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کون کون سے رشتے ہیں، ان رشتوں کی کیا نوعیت ہے، ان میں کیا ترتیب ہے، کیا ترجیحات ہیں، جو بھی ہوں، دور کے ہوں یا قریب کے ہوں۔ تو اس میں بنیادی طور پر جوڑ کا حکم، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ انسان ان تعلقات کو حتی الوسع نبھائے، ان کو جوڑے۔ اور اس کے مقابلے پر جو ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تو قرآن حکیم نے گویا ان کی شناخت بھی کرائی، ان کی پہچان بھی کرائی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جس سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو معاشروں کو تباہ کرتے ہیں، جو انسانی معاشرے کے اندر حقوق کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نہ صرف نظر انداز کرتے ہیں بلکہ باقاعدہ ان رشتوں ناتوں کو توڑتے ہیں۔ اس کے خلاف سوسائٹی کے اندر وہ پورا کا پورا ایک اپنا بیانیہ تیار کرتے ہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے، اور وہ معاہدہ بنیادی طور پر اللہ نے انسانوں کو القاء کیا، ان کی فطرت میں رکھا ہے۔ خالق فطرت اپنے اس عہد کو مسلسل یاد کراتا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر شریعتیں آتی رہیں، کتابیں نازل ہوتی رہیں، انبیاء آتے رہے، ان سب کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ اس عہد کو یاد کرو، اپنے انسان ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری کو نظر انداز مت کرو۔ اس عہد کے مطابق تم تمام افراد ایک کنبے کی حیثیت رکھتے ہو، تم سب کے سب آدم کے خاندان کے لوگ ہو، اور خاندان کے درمیان جو تعلق ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا ہے۔ لیکن جو سوسائٹی کے اندر فاسد عنصر ہوتا ہے، جو شیطانی عنصر ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کے اندر تعلقات کو توڑتا ہے، عہد توڑتا ہے، معاہدے پامال کرتا ہے، اور اسی عہد کو توڑنے کے نتیجے میں رشتے ناتے بھی ٹوٹتے ہیں۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتوں ناتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس کو کاٹتے ہیں، انسانوں کے درمیان گروہ پیدا کرتے ہیں، فرد کو فرد سے لڑاتے ہیں، قوم کو قوم سے لڑاتے ہیں، ملک کو ملک سے لڑاتے ہیں۔ ایک سوسائٹی کے اندر طبقے پیدا کر کے طبقوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ ان کا کام ہے ہر طرح کی سوسائٹی میں انسانوں کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا، جھگڑے پیدا کرنا، ان کے درمیان حد بندیاں بنانا، ان کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنا۔ اسی کو قطع رحمی کہتے ہیں کہ جو انسانوں کا انسانوں سے رشتہ ہے اس کو توڑ دو، چاہے قریب کا رشتہ ہے چاہے دور کا رشتہ ہے، کیونکہ انسان جتنے بھی ہیں وہ تمام کی تمام ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو کچھ قریب کے رشتے ہیں جن کی ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ ان سے ہمارا کس طرح کا رشتہ ہے،
اور ظاہر ہے کہ باقیوں کی ہمیں پہچان نہیں ہے، لیکن اس ناطے کہ وہ سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تو اس لحاظ سے تمام انسانیت سے بھی رشتہ بنتا ہے۔ تو اب ایسے گروہ جو سوسائٹی کے اندر انسانی تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو اپنا اعلی کار بناتا ہے، وہ اس سے اسی طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جیسے ایک انسان بے جان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ان کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اس کی نظر میں انسان بطور انسان کو قیمت نہیں رکھتا، وہ انسانوں کو اپنے مفاد کے اعتبار سے دیکھتا ہے کہ یہ انسان مجھے کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے، یا اس انسان کو میں اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ اور وہ فائدہ ایسا نہیں کہ کوئی اجتماعی فائدہ ہوتا ہو، وہ بہت ہی گھٹیا قسم کی بھی سوچیں ہوتی ہیں، بہت ہی گرے ہوئے اخلاق ہوتے ہیں، اور جس میں انسانیت کو مکمل طور پر اس کی تذلیل موجود ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو گروہ ہے جو ہمیشہ دنیا کے اندر فساد کا مرتکب رہا ہے، جو ہمیشہ انسانی تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، جو انسانوں کو صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے، اور ایسے مفادات جن کو ہم کہتے ہیں سفلی مفادات، بڑے گھٹیا قسم کے، شیطانی قسم کے وہ مفادات جس پر اس کا ذہن اس کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ حتی الامکان جہاں تک بھی گراوٹ میں جا سکتا ہے وہ جائے، ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو جو قرآن حکیم نے منظر کھینچا ہے کہ یہ ان کا کام سوسائٹی کے اندر مکمل طور پر بگاڑ پیدا کرنا ہے، تعلقات توڑنا ہے، انسانوں کو ایک دوسرے کے حوالے سے اعلی کار کی سوچ دینا ہے، کہ ان کو اعلی کار کے طور پہ استعمال کرنا، بالکل اسی طرح جیسے انسان اشیاء کے حوالے سے سوچتا ہے، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اشیاء کو انہی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے جس کے لیے وہ بنی ہوتی ہیں، ان سے ہٹ کے تو ان کو استعمال نہیں کرتا۔ لیکن جب انسان کے ساتھ تعلق طاغوتی بنیادوں پر پیدا کرتا ہے، فساد کی بنیادوں پر پیدا کرتا ہے، تو وہ پھر اس درجے تک گر جاتا ہے کہ جس تک کوئی بھی ایک عام عقل رکھنے والا یا تھوڑی بہت اس کے اندر جو کوئی حیا ہو تو وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ معاہدے توڑتے ہیں، رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، جو انسانی رشتے ہیں ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ انسان کو بطور انسان نہیں دیکھتے، وہ اس انسان کو اپنے مفادات کا ایک کھلونا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا کھیل سکتے ہیں اور کس طرح کھیل سکتے ہیں، اور جس طور پر بھی ذہن کے اندر جو بھی کوئی تصور خیال آ سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گھٹیا درجے کا ہو، کتنا ناقابل بیان کیوں نہ ہو، وہ اس کو بروئے کار لانے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں سمجھتے، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے یفسدون فی الارض، زمین میں فساد اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ انسانوں کے باہمی معاملات میں بگاڑ پیدا کر دو، زندگی کے ہر شعبے کے اندر، چاہے وہ سیاسی فساد ہے، چاہے وہ معاشی فساد ہے، چاہے طبقاتی فساد ہے، چاہے معاشرتی فساد ہے، اور چاہے انسانیت سے گرے ہوئے اخلاق کا کوئی بھی فساد۔ یہ سوسائٹی جب اس طرح کے فساد کا شکار ہوتی ہے تو اسی کو قرآن کہتا ہے اولئک لہم اللعنت، کہ یہ سوسائٹی بنانے والے، اس کو چلانے والے، اس طرح کے اخلاق سے گرے ہوئے لوگ،
یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ۔ تو گویا قرآن اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ایک بگڑی ہوئی جماعت جو سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پوری سوسائٹی کو ایسے لعنت کے اندر گرفتار کر دیتی ہے کہ پوری سوسائٹی کے اندر بد اخلاقی پھیل جاتی ہے، ان کے اخلاق کا معیار ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اخلاق کا تو بنیادی معیار ہے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کا نظام دیا، وہ پیمانہ ہوتا ہے کہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اچھا اخلاق ہے، اس سے ہٹا ہوا تو اس کو کہتے ہیں برا اخلاق ہے۔ لیکن بد اخلاقی کا جو بہت گرا ہوا نمونہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اخلاق کی تعریف ہی بدل دی جاتی ہے، اس کے اندر بنیادی سوچ کے اندر ہی بگاڑ آ جاتا ہے، اس کو پھر اپنے ذرائع کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس برائی کو بھی لوگوں کی نظروں میں بہتر بنا کے، خوبصورت بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر اسی بد اخلاقی پر تو پوری پوری صنعتیں قائم ہیں کہ جو انسانی فطرت کے ساتھ مکمل طور پہ بغاوت کا تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کو معاشرے کے اندر ترویج دے دے کے ان کو گویا سوسائٹی کے لیے قابل قبول بنا دیا، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ معاشرے کی کوئی ضرورت ہے یا کم سے کم یہ معاشرے کے اندر قابل برداشت چیز۔ تو گویا سوسائٹی کی مزاج کو، اخلاق کو، فکر کو مسخ کر دینا، یہ گویا کہ آج کے دور کے اندر اس نظام کا جو کہ غیر انسانی نظام ہے، حیوانیت سے بھی گرا ہوا نظام ہے، اس نے دنیا پہ مسلط کر دیا۔ لیکن عنوانات ان کے اگر آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے تو ان عنوانات سے لگتا ہے کہ شاید پہلی دفعہ دنیا کے اندر کوئی انسانیت کی بات کر رہا، نام انسانی حقوق کا ہوگا لیکن سب سے زیادہ انسانیت کی بربادی ان نعرے بازوں سے ہوتی ہے۔ اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم تو سادگی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ انسان کا مطلب جو انسان ہے، جو آدم کی اولاد ہے، وہ انسان ہوگی، لیکن ان کی تعریف میں تو انسان ایک خاص قسم کے معیار کی مخلوق ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو انسان ان کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہم آپ اس کو انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں وہ انسان نہیں ہے، ان کی نظر کے اندر افریقہ کا انسان انسان نہیں ہے۔ اس لیے تو ماضی کے اندر افریقہ کے لوگوں کو جانوروں کے طور پہ پکڑا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنے چڑیا گھروں کے اندر افریقی انسان رکھے اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہم نے ایک نیم انسانی مخلوق افریقہ سے پکڑی ہے اور یہ تمہارے تماشے کے لیے۔ تو ان کی جو سوچ ہے اس میں بھی گویا کہ انسان ایک خاص قسم کی شکل، ایک خاص قسم کی رنگت اور ایک خاص قسم کی ثقافت والا انسان ہوتا ہے، وہ باقی انسانوں کو انسانوں کے درجے میں سمجھتے ہی نہیں، ان کی تعریف سے وہ انسان خارج ہے۔ اس لیے جب وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کا اپنا معیار ہوتا ہے، یا اسی طرح جب وہ دنیا کے اندر کسی اور صنف کے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں، یہ بھی ایک دھوکہ دہی کی واردات دنیا کے اندر چل رہی ہے ایک عرصے سے، کہ پھر انسانوں کے اندر جو مختلف شناختیں ہیں ان کے حقوق کے نام سے بھی ایک استحصال کا پورا نظام ہے۔ خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، اب ان خواتین کے حقوق کے نام پر کمزور ملکوں میں مداخلت ہوتی ہے، وہاں پر اپنے ایجنڈے کے مطابق افراد تلاش کیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے پورا کا پورا ایک پروپیگنڈے کا سلسلہ چلتا ہے، لیکن وہ اپنے معاشروں کے اندر ان خواتین کو جو ان کی فطری حقوق ہے ان کو دینے کے لیے تیار نہیں، وہ ان خواتین کو صرف اور صرف اپنی سفلی مقاصد کے لیے استعمال کرتے،
اس پہ پوری کی پوری صنعتیں کھڑی ہیں کہ جس کے ذریعے ان خواتین کا سب سے بدترین استحصال ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر خواتین کے حقوق کے وہ چیمپئن بنتے ہیں، ہمارے ذہنوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ گویا کہ تاثر بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ افریقہ اور ایشیا کے اندر تو شاید خواتین کے حقوق نام کی کوئی چیز ہی نہیں، حقوق ہیں تو وہ یورپ نے، امریکہ نے متعارف کرائے، حالانکہ خود ان کے اپنے ملک کے اندر جو کچھ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے وہ گویا اتنا گھٹیا درجے کا ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی گھن آتی ہے۔ ابھی حالیہ جو آپ کے سامنے فائلز آئی ہیں ایپسٹین کی، اسی سے اندازہ کر لیں، یہ چھوٹا سا نمونہ ہے، یہ کل نہیں ہے، یہ بہت ہی معمولی سا نمونہ ہے اس سوسائٹی کا کہ کس طرح کم سن بچیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہو، کس طرح ان کے حقوق پامال کیے گئے۔ اور یہ تو سفید فام بچیاں سامنے آ گئی، ورنہ جو رنگدار بچی ہیں ایشیا اور افریقہ کی بچیوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ پورا کا پورا دنیا کے اندر نیٹ ورک بنا ہوا ہے جو ان بچوں کو، جو کم سن بچے ہیں، ان کو اغوا کرتا ہے یا ان کو خریدتا ہے، اور وہ پورے کا پورا سپلائی کا معاملہ بنا۔ یہ خواتین کے حقوق کے چیمپئن جو نظام ہے، یہ ان کا وہ گھناؤنا چہرہ ہے کہ جو دنیا کے سامنے خود ان کے اپنے مفادات کے جھگڑے کی وجہ سے منظر عام پہ آ گئے۔ تو قالین تلے تو پتہ نہیں کیا کچھ گندگی دبی ہوئی ہے، کس قدر انسانیت سوز معاملات دبے ہیں، اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ سوسائٹی ہے جو اپنے آپ کو دنیا میں مہذب ترین سوسائٹی کہلاتی ہے، اور پوری دنیا کو تہذیب سکھانے کے لیے ہر وقت شور شرابہ کرتی ہے، ملکوں پر حملے کرتی ہے، نظاموں کو توڑتی ہے، قتل و غارت کرتی ہے، جس نے پوری دنیا کے اندر فساد مچا رکھا۔ یفسدون فی الارض، کیا ایشیا، کیا افریقہ، کیا لاطینی امریکہ، کوئی بھی اس کے فساد سے بچا ہوا نہیں، اور انہی عنوانات کے تحت ہوتا ہے۔ اور یہاں سے بھی ظاہر ان کو کچھ نہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں جو انہی کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ پست ہوتے ہیں، مروب ہوتے ہیں، انہی کی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حقیقی معاشرہ کیا ہے، حقیقی نظام کیا ہے، وہ در حقیقت انسانیت کی توہین کا معاشرہ، جس کے نتیجے میں انسان بطور انسان کوئی معنویت نہیں رکھتا، ہر طاقتور دوسرے کو اپنے لیے ایک آلے کے طور پر، ایک ذریعے کے طور پر اپنی جو سفلی خواہشات ان کو پورا کرنے کے طور پر اس کو دیکھتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے پورا کا پورا نیٹ ورک بناتا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر گویا کہ انسانیت سوز ایک نیٹ ورک موجود ہے جو عورتوں کا استحصال کرتا ہے، جو بچے بچیوں کا استحصال کرتا ہے، جو بھی کمزور ہیں سب کا استحصال کرتا ہے۔ لیکن آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کے بیانات سنیں، ان کی قراردادیں پڑھیں، ان کے سیمینارز میں جائیں، ان کی بنائی ہوئی تنظیموں کے لٹریچر کا جائزہ لیں، تو کتنا بڑا نفاق ہے جو دنیا کے اندر مختلف عنوانات کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور پھر اس کے ذریعے پورے کی پورے دنیا کے جو صالح ہمارے ادارے ہوتے ہیں ان سب کو تباہ کیا گیا۔ کسی بھی انسانی معاشرے کی جو اساس اور بنیاد ہوتی ہے وہ ان کا خاندانی نظام ہوتا ہے، یہاں سے سوسائٹی پھلتی پھولتی ہے، یہیں سے گویا کہ دنیا کے اندر یہ ساری انسانیت پھیلی ہے، یہ اساس ہے، بنیاد ہے، یہاں سے سوسائٹی بنتی ہے۔ اس عالمی نظام نے سب سے زیادہ جس چیز پر ضرب لگائی، جس کو توڑنے کی وہ بھرپور کوشش میں لگا رہتا ہے، اور جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے، وہ ہمارے خاندانی نظام کو توڑنا ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے تو رشتوں کی پہچان ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے انسانوں کے درمیان ایک باہمی احترام پیدا ہوتا ہے۔
لیکن اس سوسائٹی نے ان سارے رشتوں کو پامال کر دیا۔ یعنی بالکل جو ابتدائی رشتہ ہے جس کے نتیجے میں خاندان وجود میں آتا ہے، ایک زوجین کا میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے جس سے ایک معاشرہ پیدا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا یونٹ پیدا ہوتا ہے، اس پورے خاندانی نظام پہ ضرب لگا کے اس کو توڑ دیا گیا۔ آج ان مغربی معاشروں کے اندر ان کے اپنی رپورٹوں کے مطابق، حقائق تو اللہ جانتا ہے، کہ 30% بچے تو وہ ہیں جو صرف ماں ان کو پال رہی ہے، جن کو پتہ نہیں ان کا باپ کون ہے۔ اب ظاہر ہے ایسے بچے کس طرح پلیں گے؟ یہی بچے ظاہر ہے کہ اس طرح کے نظام کے اندر ان کے لیے چارے بنتے ہیں۔ ایک ماں کتنا سنبھال سکتی ہے؟ کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس طرح ایک بچوں کی ایک بہت بڑی نسل جو ملینز کے اندر ہے وہ اس طرح بے سہارا ہو جاتی ہے، اور پھر اس طرح کے نیٹ ورک ان کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کون ہیں، ہمارا باپ کون ہے اور ہماری ماں ہے تو کدھر چلی گئی۔ یہ پورا کا پورا اتنا بڑا گویا کہ بحران ہے اس وقت دنیا کے اندر، خاص طور پہ نسل نو کے حوالے سے، ان بچوں کے حوالے سے جو نوخیز ہیں، ان کو جس طرح تباہ کیا جا رہا ہے، وہ پوری کی پوری اس پہ صنعتیں کھڑی ہیں۔ تو یہ اس سرمایہ داری نظام کا بھیانک چہرہ ہے جس کی اساس اور بنیاد ہی انسانی عزت، شرافت کو مکمل طور پہ پامال کرنے پر، اور یہ اسی کی بھیانک شکلیں جو دنیا میں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو بھی پس منظر میں۔ جب ایک واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس واقعے کے حوالے سے دنیا کے اندر لوگ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو گفتگو ہے کوئی آج نئی تو نہیں ہوئی، پچھلی پوری تاریخ موجود ہے صرف اسی شخص کے حوالے سے، اور یہ محض شخص نہیں، یہ ایک سسٹم ہے، وہ تو ایک آدمی کا نام سامنے آ گیا۔ یہ بھی گویا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی خرابی منظر عام پہ آتی ہے، وہ کسی ایک شخص کے گلے میں ڈال کر وہ نظام گویا اس کی قربانی دے دیتا، اس کے نام کو جتنا بھی بدنام ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی مرا گیا، لیکن جتنا مرضی اب اس کے جو بھی برائی ہوگی اس کے کھاتے میں ڈالتے رہو۔ حالانکہ اس پورے عمل کے اندر ان کی عدلیہ شامل ہے، ان کی انتظامیہ شامل ہے، ان کا میڈیا شامل ہے، پورا کا پورا گویا کہ ایک نیٹ ورک ہے کہ جو انسانیت کی توہین پر متفق ہے۔ یہ انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ چلنے پھرنے والا ایک جانور ہے جس کی 2 ٹانگیں ہیں، بس اس سے جیسے چاہے ہم فائدہ اٹھائیں، جیسے چاہے اس کے استحصال کریں، جیسے چاہے اس کی توہین کریں، جس طرح چاہے ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ نے انسانیت کی توہین کا راستہ کھول دیا تو پھر شیطانی دماغ اس انسانی سوچ کو جس طرف چاہے لے جائے، اس کی پھر ایک چیز پہ تسکین نہیں ہوتی، پھر وہ تسکین کا کوئی نیا راستہ تلاش کرتا ہے، پھر اس کے بعد کسی اور طرف جاتا ہے، اور ایسے ایسے حربے اختیار کرتا ہے کہ ایک انسان سلیم الفطرت انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ تو اس لیے گویا ہے کہ قرآن حکیم نے جو ہمیں بنیادی پیغام دیا ہے کہ اولو الالباب، ایک ایسی سوچ پیدا کرو جو عقل و بصیرت والی سوچ ہو، جو حقائق کو سمجھے، کسی بھی طور پر پروپیگنڈے میں نہ آئے، ہر چیز کے پیچھے جا کے جھانکے کہ یہ عنوان جو دنیا کے اندر خوبصورت بڑے عنوانات چل رہے ہیں، انسانی حقوق، جمہوریت، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، دنیا کے اندر پتہ نہیں کس کس نام سے عالمی دن منائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے کالے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے، تاثر دینے کے لیے کہ ہم شاید پہلی دفعہ دنیا کو ان عنوانات سے متعارف کرا رہے ہیں، اور اپنا معاملہ یہ ہے کہ ان کی اپنی سوسائٹیاں بھی اس ظلم سے محفوظ نہیں، طبقاتی سوسائٹی ہیں، اور طبقات کی جو سوسائٹی ہوتی پھر اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی
شرم و حیا، کوئی اصول ضابطہ، کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہوتا، اس کا کام استحصال کرنا ہوتا، جہاں بھی اس کو موقع ملے استحصال اس کا شروع ہو جائے۔ تو وہ پوری دنیا کے اندر اپنے استحصالی نقطہ نظر سے سب پر اپنا وار کرتا، اس وجہ سے وہ اپنے ملکوں کے اندر بھی کمزوروں پر جبر کرتے ہیں، کمزوروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور اس میں پورا سسٹم شامل ہوتا ہے۔ یہ چند افراد کا معاملہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بڑے بڑے آپ کو نام ملتے ہیں، جو بڑے بڑے مہذب لوگ نظر آتے ہیں، بڑے بڑی چیریٹی کرنے والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی انسانی حقوق کی تقریریں کرنے والے ہوتے ہیں، جو کسی چھوٹے سے چھوٹے واقعے پر مگر مچھ کی طرح آنسو بہانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چہرے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر فساد مچا رکھا۔ یہ چہرے در حقیقت اس پورے نظام کے نمائندے ہیں جو دنیا کے اندر، جس کو ہم عالمی نظام کہتے ہیں۔ تو اس عالمی نظام نے پوری دنیا کو اپنی چراگاہ بنا رکھا، پوری دنیا سے گویا کہ استحصال کے سارے نمونے اس کے پیدا کر دیں اور سب کی وہ سرپرستی کر دیں۔ تو یہ کسی ایک خطے کی بات نہیں ہو رہی کہ کسی ایک خطے کے اندر کوئی واقعہ ہو گیا، یہ پوری دنیا کے اندر نیٹ ورک موجود ہے، آپ کے پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، ایشیا کے اندر موجود ہے، عالم عرب کے اندر موجود ہے۔ یہ اپنے مقاصد کے لیے کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں آپس کی جھگڑوں کی وجہ سے، اپنے تنازعات کی وجہ سے، مختلف چیزوں سے توجہ ہٹانے کی مختلف مقاصد ہوتے ہیں، جس کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں منظر عام پہ آ جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی منظر عام پہ آتا ہے وہ سسٹم کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تہذیب وہاں پر موجود ہے، علم وہاں پر موجود ہے، حقوق وہاں پر موجود ہیں، جمہوریت وہاں پہ موجود ہے، ان سب کے لیے یہ ساری چیزیں چشم کشا ہیں۔ آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ کون سے انسانی حقوق وہاں پر ہیں، جہاں پر کم سن بچوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، تو وہاں پر کسی بڑے کے حقوق کی بات کرنا بے معنی سی چیز ہے۔ کسی مزدور کے حقوق کی کوئی بات ہوتی ہے، جو کمزور ہیں ان کے حقوق کی کوئی بات ہوتی ہے۔ اور جس طرح پوری دنیا کے اندر بد امنی، فساد مچا ہوا ہے، یہ اس عالمی نظام کے نتائج ہیں۔ اس کا کوئی مقامی مسائل سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے، یہ باہر سے عالمی سطح پر پورا کا پورا نظام مسلط ہے۔ اور وہ تین چیزیں جو قرآن نے بتائیں کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ یہ سارے کے سارے عہد شکن ہیں، معاہدے توڑنے والے ہیں، ان کے نزدیک کسی معاہدے کی کوئی حقیقت نہیں، چاہے وہ معاہدہ لوگوں کے سامنے علل اعلان بھی کیا ہو، جب ان کے مفادات کی نوعیت بدلتی ہے بچڑ جاتے ہیں۔ اب امریکہ نے سب کے سامنے ایران سے معاہدہ کیا تھا، ریکارڈ میں موجود ہے، وہ اس سے نکل گیا۔ وہ معاہدہ جس پہ کئی مہینے لگے، کئی سال لگے، اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس کو ختم کر دیا، اور اب چڑھ دوڑا ہے، مطالبے ہو رہے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر عہد شکنی کیا ہوگی؟ وہ معاہدہ جس کو خود طے کیا گیا، جس پہ باقاعدہ دستخط موجود ہے۔ تو جو ملک اپنے دستخطوں کی پاسداری نہیں کرتا، اس سے کسی اور چیز کی توقع رکھنا کہ وہ انسانی حقوق کی حفاظت کرے گا، وہ کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرے گا، وہ کسی ملک کی خود مختاری کی حفاظت کرے گا، بہت بڑی گویا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر لوگوں کو کاٹنا، پیٹنا، اسم کو اس سے لڑاؤ، اس کو اس سے لڑاؤ، پوری انسانی معاشرے کی گویا کہ مختلف خطوں کے اندر ان کی تقسیم، ملکوں کے اندر تقسیم، ملکوں کے اندر جھگڑے، یہ سارے کے سارے تنازعات جو پوری دنیا کے اندر ہیں، یہ وہی چیز جس چیز کا اللہ نے جوڑ کا حکم دیا تھا، مل جل کے رہنے کا حکم دیا تھا، حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا تھا، اس ساروں کو گویا کہ سوسائٹی کو تقسیم در تقسیم کر دی۔ کہیں جغرافیائی تقسیم ہو گئی، کہیں طبقاتی تقسیم ہو گئی، کہیں پر زبان کی تقسیم ہو گئی، کہیں مفادات کی تقسیم ہو گئی،
پوری انسانی سوسائٹی گویا کہ اس وقت اس کاٹ پیٹ کے عمل کے اندر ہمارے سامنے نیم جان ہوئی پڑی ہے، اور اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ یفسدون فی الارض، فساد کی کیفیت ہے پوری دنیا کے اندر۔ صرف جو ہے مفادات کا ایک بھینسا ہے جو پھر رہا ہے، جس کو چاہتا ہے رون ڈالتا ہے، پوری دنیا کے سامنے گویا کہ اس کی حقیقت واضح ہے۔ لیکن وہ ذہن جو مروب ذہن ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے نہیں سمجھ رہے کہ یہی تو اس کا اصل بھیانک چہرہ ہے جس پر وہ مختلف پردے ڈال کے پھرتا ہے، جس سے ہمارے لوگ مروب ہو جاتے ہیں کہ تہذیب آ گئی، علم آ گیا، سائنس آ گئی۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ اپنے مفادات، اپنے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس عالمی سرمایہ داری نظام نے دنیا کی کس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا؟ پوری تاریخ دیکھ لیں، سوائے تباہی کی کچھ بھی نہیں۔ کس طرح وسائل کو برباد کیا گیا، کس طرح وسائل کو ضائع کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، کس طرح دندناتے ہوئے ملکوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ سارے عالمی اصول جن کو خود بنایا تھا انہوں نے، ان ساری اصولوں کو جب چاہتے ہیں پامال کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں طے کر لیا کہ ہم نے تمام قصے کہانی طے کرنے کے بعد ہم نے آخری اختیار اپنے پاس رکھنا ہے، جب چاہیں گے ان اصولوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جب یہ اصول کسی جگہ کوئی رکاوٹ بنیں گے تو ہم ویٹو کر کے ان سب کو ختم بھی کر دیں۔ تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس لیے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ گویا کہ دنیا کا وہ لعین نظام ہے، غلاظت والا نظام ہے، بدبودار نظام ہے جو انسانیت کو برباد کر رہا ہے۔ تو اس نظام کا ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ یہ نظام ہے کیا۔ ادھر ادھر سے جو کچھ چیزیں نکل آتی ہیں یہ اصل میں اس نظام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ یہ اس کی تاریخ ہے کہ کبھی کبھی ظاہر کچھ نہ کچھ چیز وہاں سے نکل آتی ہے، یہ صرف اور صرف ایک نمونہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک بھیانک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے عالمی سرمایہ داری نظام اس دنیا کو کبھی بھی نہ امن دے سکتا ہے، نہ حقوق دے سکتا ہے، نہ انسانیت دے سکتا ہے، نہ اخلاق دے سکتا ہے۔ وہ صرف اور صرف انسانیت کو برباد کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس بربادی انسانیت کے عالمی نظام کو، اور پھر اس کے جتنے اعلی کار ہیں جو اس کے سامنے مروب رہتے ہیں، جو اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، جو اس کی ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں، ان نظاموں کو جب تک انسانی معاشروں سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا، ان سے آزادی نہیں دلائی جائے گی، تو اس وقت تک نہ اخلاق محفوظ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے ترقی کا راستہ کھل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر حقائق کو سمجھنے کا شعور عطا کرے، کیونکہ شعور ہی اساس ہوتی صحیح عمل کی۔ بے شعوری میں تو انسان کتنا بڑا اخلاص کے ساتھ بھی اقدام اٹھاتا رہے، نتیجہ کبھی بھی فلاح کا نہیں نکلتا۔ اس کی سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے حقائق کو سمجھنے کی، واقعات کو جاننے کی، نظاموں کی تاریخ سمجھنے کی، ان کے مقاصد جاننے کی۔ پھر دنیا کے اندر ان کی ایک تاریخ موجود ہے، ہر ملک کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہوئے، ہر خطے کے اندر انہوں نے کیا کیا کردار ادا کی، کون کون سی جنگیں مسلط کی، کن کن جنگوں کو وہ بھڑکا رہے ہیں، کس طرح وہ دنیا کے اندر ہر خطے کے اندر بدامنی کی فضا پیدا کر رکھی۔ ان حقائق کو جاننا نظام کے تناظر میں کہ افراد کا معاملہ نہیں ہوتا کہ کسی فرد کو برا بھلا کہہ کہ ہم فارغ ہو جائیں۔ وہ افراد تو صرف اس نظام کو چلانے کے لیے ایک وقت تک اعلی کار کے طور پہ سامنے آتے ہیں، جب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے تو نیا ایک فرد اس کو چلانے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اصل چیز معاشروں کے اندر اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اس سارے عمل کے پیچھے ایک منظم کردار کس کا ہے، وہ مقامی سطح پر کس کا ہے، قومی سطح پر کس کا ہے، عالمی سطح پر کس کا ہے، اور کس طرح وہ بے شعوری پیدا کر کے ہمیں اصل حقائق سے بے خبر کر کے اور خود ساختہ چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کر دیتا ہے، اور ہم اس بے شعوری میں آ کر انہیں کے مقاصد پورے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں
عقل و شعور عطا فرمائے، حقائق کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق پھر جو بھی ایک عملی کردار کی صورت بنتی ہے اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔